बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसनैन अली। वेलकम टू इन्फो एट अली। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको दीवार गिरिया, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना के हवाले से मालूमात फराहम की जाएंगी और ये भी बताया जाएगा कि यहूदियों के नज़दीक दीवार गिरिया की क्या अहमियत है। नाजरीन, हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग उसकी तरफ मुंह करके या उसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद था और ना उसका कोई तसव्वुर था। उस कौम की बुद्धुओं वाली खाना बदोश ज़िंदगी थी। उनका हैकल या मोबद एक खैमा था। उस खैमे में ताबूत सकीना रखा हुआ था जिसकी जानब ये रुख करके इबादत किया करते थे। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और उसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया कराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनो सलवा और दीगर अंबिया कराम की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते थे। नाजरीन, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो इस महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का मोबद आज भी खैमे में रखा हुआ है। ये बाइबल की रिवायत है। जैसे बाइबल में है, बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। नाजरीन, आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और उसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में मुमकिन नहीं, आप इसका ज़िम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 970 कबल मसीह से 930 कबल मसीह के दरमियान अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज उसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को उन जिन्नात की ताकत से चिना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल सुलेमानी की पहली तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए मगर जिन्नात को पता न चल सका और उन्होंने हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल कर दी। नाजरीन, ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली मगर इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रख कर इबादत में मसरूफ़ हो गए और उस लकड़ी के सहारे से यूँ लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल, मोबद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसी और रीज़ तामीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। उससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया कराम की औलाद में होते, उनकी इबादत की जगह थी और उससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। उस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलम पेश इमाम के। नाजरीन, वक्त गुज़रता रहा। इसी दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे मगर ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानब इबादतें किया करते मगर दूसरी जानब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की सरीह खिलाफ वर्जी भी किया करते थे। उनकी इस दोहरी रवश ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर दिया। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए मगर ये कौम सुधरने को तैयार ना थी। हत्ता कि उनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर तक बनाई गईं मगर ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर लानत भेज दी। नाज़रीन, 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला किया। उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया
اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بھی اجازت دی اور ان کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، مگر تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سردار کاہن یوشع کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی مدد سے ہیکل سلیمانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح سے 515 قبل مسیح تک پایا تکمیل کو پہنچا۔ مگر اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں پھینکا۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، مگر یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت ہیکل سلیمانی کو 3 بار تعمیر کیا گیا۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام تقریباً 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم و شان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ ناظرین، یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ مگر یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون سن 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر
اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ ناظرین، مسلمان ممالک کی بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں لپیٹ دیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، مگر مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، آپ اندازہ کیجئے یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کی۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء و اولیاء کرام کے مزارات پچھلے کچھ عرصے میں شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ بات انتہائی افسوسناک اور خطرناک ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلم ممالک کے درمیان اندرونی طور پر دشمنیاں شروع ہو گئی ہیں، جس کا انجام انتہائی بھیانک ہے، اور یہ یہودیوں اور اسرائیل کی سازش ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مسلم امہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔